بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ نے قومی سلامتی ایکٹ 2022 سے کابل پر طالبان کے قبضے کے حوالے سے اور اس حوالے سے پاکستان کا اس میں کیا کردار تھا، جو ترمیم کر دی گئی ہے اس ایکٹ کے اندر جس میں پاکستان پر تنقید کی گئی تھی، پاکستان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس پاکستان سے وضاحت طلب کی گئی تھی۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہے کیا، اس پر آج کریں گے بات۔ ساتھ ہی آج ذکر ہوگا کہ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے بیان اور اس سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے جو ایک نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے، تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس بیان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ یہ معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں اس کا بھی آپ جائزہ لیں گے اور ساتھ ذکر کریں گے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خاص طور پر سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ نئے جو اصلاحات متعارف کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، اس پہ ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ امریکی سینٹ کے اندر نیا یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور پاکستان سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ جی طالبان جو ہے کیسے قابض ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو ویلی تھی اس کے اندر کس طریقے سے شبرغان ویلی، اس میں کون سی شبرغان ویلی میں کس طریقے سے شکست ہوئی ہے ان کی فوجوں کو۔ لیکن اب جو ہے قومی سلامتی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور پاکستان سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ حذف ہو گئی ہیں۔ ہماری سرمایہ کا اس کی وہ سفارتکاری کا کمال ہے یا کچھ اور ہے؟ جو امریکن پریس ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو 9 دسمبر کی میٹنگ کا بائیکاٹ ہے اس نے یہ ٹیبل ٹرن جمہوریت والی ورچوئل کانفرنس ہے، اس نے یہ ٹیبل ٹرن، امریکن پریس اس وقت یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں پہلا جو کام تھا نا جس کے اوپر تھا پاکستان رول ان طالبان سرپرائزنگ وکٹری، طالبان کی اتنی اچانک جو فتح ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ اس کے پروب کے اوپر ایکٹ بنا تھا 2021 کا ایکٹ جو تھا۔ اب جو 2021 کی سیکورٹی پالیسی آئی، اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈسکشن شروع ہوئی تھی امریکہ کے اندر کہ وی کانٹ لیو پاکستان۔ اس کے اوپر ایک پوری کتاب جو ہے وہ باقاعدہ لکھی گئی، ہم نے اس پہ شاید اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا اس پروگرام میں کہ 3 وجوہات سے ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے خواہ کچھ ہو جائے۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا جو ہے جسے کہتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اگر ہم پاکستان سے نکل گئے تو پاکستان اس نیوکلیر پروگرام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مطلب پاکستان جو ہے نیوکلیر پرولیفریشن کر سکتا ہے، کسی کو بیچ سکتا ہے، آ سکتا ہے، لا سکتا ہے، ہماری ویجیلنس ختم ہو جائے گی جو ہم پاکستان کے اندر رہ کے کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک آرمی اس قسم کی ہے کہ وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں مسئلے پیدا کر سکتے ہیں، اتنا وہ پاکستان باقاعدہ اس کے اوپر 2 چیپٹرز ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے پاکستانی ISI سے ڈرتا ہے، نہیں آرمی کے بارے میں آرمی لکھا ہے۔ ISI آرمی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا، لیکن نا ISI جو ہے وہ بیسیکلی چند لوگ کر لیکن باقی لاجسٹک۔ فار ایگزامپل اگر امریکہ چلا جاتا ہے اور اس وقت جتنی بھی پراکسیز جو ہے امریکہ کے خلاف چل رہی ہیں وہ پاکستان اگر ان کو کسی نہ کسی طریقے سپورٹ کرنا شروع کر دے، اتنا سا ایران ہے نا، ایران سے امریکہ نکلا ہے تو 12 پراکسیز ایران کی چل رہی ہیں اور امریکہ کو جو ہے جس کہتے ہیں ناک تو چنے چبا رہے ہیں، جہاں بھی چاہتے ہیں کوآپریٹ کرنا ہے کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ آج ہم پاکستان سے نکلتے ہیں تو ہم خطے سے نکل جائیں گے، پھر ہوگا یہ کہ کرائمیا سے لے کے بیجنگ کے شنگائی ایئرپورٹ تک ہمارا پیچھے اسٹیشن کو نہیں رہے گا۔ جو انڈیا ہے وہ بیسیکلی نیچے ہے، انڈیا کا جو بیسیکلی اوپر کا جو حصہ ہے نا، جو نارتھ کا حصہ ہے وہ ہمالائز کا حصہ ہے، مطلب نیپال کا علاقہ ہوگا، نینی تال کا علاقہ ہوگا، سارا کچھ جو خطہ جو اوپر کا وہ خطہ ہے نا کہ جو یورپ کے ساتھ کنسائڈ کرتا ہے وہ انڈیا بیسیکلی افریقہ کے اس میں پیرلر میں آتا ہے، بحر ہند بھی وہی ہے، وہیں سارا کچھ وہیں ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ یاد ہوگا اس نے راس امید کا چکر کاٹ کر وہ کیپ آف گڈ ہوپ کہتے ہیں اس کو، وہ بیسیکلی افریقہ کے ساؤتھ افریقہ کے نیچے میں، تو وہ اسی کے ساتھ پیرلر میں آتے ہیں افریقہ، پھر آگے جا کے لیٹن امریکہ کے پیرلر۔ یہ جو پیرلر یہ علاقہ ہے نا اس میں سے پاکستان کی جو ٹکڑا ہے اس میں سے اگر آپ نکل گئے امریکہ تو کیا، ایک تو یہ ہوگا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے، امریکن پریس نے کہتا ہے کہ 9 دسمبر میں امریکہ نے پہلی ایفرٹ کی تھی پاکستان کو لوپ میں لانے کے لیے، صحیح ہے کہ آپ آئیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بلایا، آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے دوستوں کو نہیں بلایا انہوں نے، بڑے بڑے دوستوں، سعودی عرب کو نہیں بلایا انہوں نے، UAE کو نہیں بلایا، قطر کو نہیں بلایا، کتنے بڑے بڑے کام کیے۔
تو یہ بردگان کو نہیں بلایا انہوں نے، پاکستان کو، جس کے بارے میں ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیموکریسی کا فرجائل ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے ہاں آٹوکریٹک رول ہے۔ عمران خان کی ڈیموکریسی انہوں نے مان لی کہ یہ واقعی ڈیموکریسی ہے۔ سر یوکرین کی مان لیتے ہیں تو پاکستان کیا چیز ہے؟ یوکرین میں مطلب دیکھیں نا، یوکرین میں ایک کراؤڈ اٹھتا ہے آگے قبضہ کرتا ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ آئس لینڈ میں ایک کراؤڈ اٹھتا ہے آگے قبضہ کرتا ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ جدھر ماننا ہوتا ہے مان لیتے ہیں، جدھر نہیں ماننا ہوتا نہیں ماننا چاہتے۔ جدھر مرسی کی نہیں مانی تھی نا، نہیں مانی، ختم بات۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے، یہ سرپرائزنگ رول، سرپرائزنگ وکٹری، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ختم۔ دوسرا انہوں نے باقی جو کہ انہوں نے پاکستان کا نام ختم کر کے ان اینڈ اراؤنڈ افغانستان کا شامل کر لیا کہ جو بھی ہم اس کا ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہے کہ last vacancy Pakistan came earlier when this Biden administration invited Islamabad to its first ever democracy summit held in Washington۔ اور کہ ان کی زندگی بھر کی پہلی ڈیموکریسی سمٹ تھی جس میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اور پاکستان کے آپ اندازہ کریں مقابلے میں انہوں نے بنگلہ دیش، جس کو بہت وہ کہتے تھے اکنامک بوم ہے، وہاں فوج نہیں آتی تھی، بنگلہ دیش کو نہیں بلایا تھا۔ اور خاص طور پہ کہ کہیں پاکستان ناراض نہ ہو جائے، سارے ہمارے جسے کہتے ہیں نا نخرے اٹھائے، سب کچھ کیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایکٹ سے ہونا کیا ہے۔ عثمان صاحب، پاکستان جو ہے نا، میں آج ظاہر بات ہے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کر رہا، لیکن ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ پاکستان از ایٹ دا ورج آف دا ڈیسیژن اینڈ دا میجر ڈیسیژن۔ اور میجر ڈیسیژن یہ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ اگر آپ تو امریکہ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ امریکہ کے ساتھ ورتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، جیسے ٹرکی نے کیا، جیسے مصر نے کیا، پھر تو آپ کے رہنے کا فائدہ ہے۔ یعنی ورتھ نیگوشیشن یہ ہے کہ آپ اپنے سارے ڈیٹ جو ہیں ختم کروائیں اور اس کے بعد آگے چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی نے کتنے اپنے ڈیٹ ختم کروائے تھے، اور آج اردگان جو تھے، ایسے تو نہیں ترکی جو ہے جس کو مرد بیمار کہتے تھے اور ڈیٹ ختم کروا دی۔ ایجپٹ نے اپنے ڈیٹ ختم کروایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایجپٹ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، ون آف دا موسٹ کرپٹ کنٹریز، کہ وہ $2 بلین سالانہ نہر سویز کے آتے ہیں، تب بھی ترقی نہیں کر سکا اس کے بعد۔ جس طرح پناما جو ہے اس کے بھی $1 بلین آتا ہے پناما کنال کا، وہ تب بھی ترقی نہیں کر سکا۔ ہر چیز ہم کہتے ہیں ہم سی پیک سے ترقی کر دیں گے۔ صحیح۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نیگوشیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان $1 بھی قرضے کے طور پہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتا، کیونکہ انہوں نے IMF نے کہہ دیا، تالا لگا دیا قسم کا، کہ پہلے وہ پیسے پورے کرو سال کے جو آپ نے لوگوں کی قسط ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد خرچہ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم 4 نوالے بھی کھاؤ، اس پہ بھی خرچہ کرو، بچوں کی بیماری پہ بھی خرچہ کر لو، باقی چیزوں پہ، اور قرضہ جو کہو جی یار اتنے رہ گئے یہ تم قرضے میرے، نہ، پہلے قرضہ ادا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑا سٹرکٹ، یا تو اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ IMF اور وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے، جیسے برازیل کو انہوں نے کیا تھا کہ آپ 15 سال کے لیے ڈیٹ آپ کو نہ دیں۔ برازیل کے ساتھ ہوا تھا کہ برازیل کو انہوں نے بلا لیا، اور برازیل کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر $120 ارب جو ہے قرضہ، ہمارے پاس 116 110 کے قریب ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ ایمیزون کا جو جنگل ہے نا جی، اس کو میں کاٹوں گا، اس کی لکڑی بیچوں گا تو آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لنگز آف دا ورلڈ ہیں، پوری دنیا جو ہے اس سے آکسیجن لیتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، دین پے دا رینٹ آف دا آکسیجن وچ یو آر گیٹنگ، اچھا اس کا تم کرایہ تو دو جو تم آکسیجن۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم 15-16 سال کے لیے تم ریفر کر دیں اس کو، وہ قرضہ نہ، جب تم اکانومی ٹھیک ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت برازیل کی اکانومی اس طرح کی ہو گئی تھی، ہوگی شواز کے زمانے سے پہلے جو وینزویلا کے ساتھ مل کے جب انہوں نے کیا کہ وہ اوور شیڈو کرنے لگی تھی امریکن اکانومی، تب انہوں نے دوبارہ وہاں گند شروع کیا اور سب کچھ کیا، کوئی آگے تو نہیں بڑھنے دیتے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور دوستی جو ہے، اگر تو یہ ڈیل ہے، لیکن ایک بات پھر اس میں خطرہ ہے کہ امریکہ جب چاہے گا آپ کو پھر شکنجہ کھینچ دے گا۔ چائنا کے ساتھ آپ کا کیا ہے؟ ابھی 9 گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام، ابھی چین نے ابھی اپنا کوئی اس طرح کا تعلق رشتہ بنایا نہیں کسی سے، اس نے کوئی اس طرح کا، نہ اس کے پاس IMF ہے، نہ اس پر ورلڈ بینک ہے، نہ اس کا اپنا بینک ہے۔ چائنا براہ راست تعلق رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی کرنسی کا کوئی لیول ہے۔ تو پھر تو یا تو آپ پھر کٹ کے پھر چین کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر ہو کے رہنا چاہتے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں کہ ویسا ہو جیسے نارتھ کوریا ہے یا ایک دو، پھر تو آپ چل جائیں گے، پھر وہ چائنا آپ کی وہ بھی دے دے گا، ڈیٹ بھی اتار دے گا۔ ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ڈیسیژن مجھے نہیں لگتا، لیکن ہمارے خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم تو کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، تو کھل کے کہہ چکے ہیں، نہ سر جنگ میں کسی کا فریق بنے گا، نہ کسی بلاک کی طرف جا رہے ہیں، وہ امریکہ سے بھی برابری کے بہت تعلقات پرانی کہاوت ہے
کہ ایک تھی چمگادڑ، تو وہ رات کو جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی، تو دو جنگل میں جنگ شروع ہو گئی، جنگ میں شنگ ہوئی تو صبح کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، جو رات کو تو اس کے ساتھ ہو جاتی تھی، تو جس وقت دونوں کی آپس میں جنگ ختم ہو گئی اور صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ چمگادڑ کدھر ہے؟ اچھا، تو سب سے زیادہ انہوں نے بائک آن، خبردار تم نے اب باہر نہیں نکلنا۔ تو ایک بات طے ہے، آپ کو کسی ایک طرف ہونا پڑے گا۔ جو نان الائیڈ موومنٹ میں یوگوسلاویہ انڈیا تھے وہ روس کے پردے میں تھے، یہ کیوں نہیں خان صاحب سمجھتے؟ یہ دنیا جو ہے یہ بائی پولر بن چکی ہے اب اس وقت۔ نہیں، آج ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جیو اکنامکس کی طرف ہم جا رہے ہیں، جیو پولیٹیکل کی طرف، واہ واہ واہ، آج انہوں نے فرمایا ہے، بیان دیا کہ اب تو ہم اپنے معاشی تحفظ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب سارے پورے ملک دیکھ رہے ہیں، تو معاشی تحفظ پھر ادھر ہے نارتھ کی طرف، تو شاید پھر ادھر ویسٹ کی طرف نہیں، پھر ادھر ہی جائیں۔ لگتا یہی شاید خان صاحب کو بھی ہے۔ یہ جو 9 دسمبر ہے، میں آپ کو 3 اخباروں میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان's absence in 9 December summit was striking اسٹرائکنگ فار ایوری باڈی، کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی آپ خود سوچیں جب آنکھیں دکھائیں تو آپ چھوٹا سا ملک بھی بڑی چیز ہوتا ہے۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے۔